اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا آج انتخاب کیا ہے کہ جس میں حاجت روائی مومن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مومن کی حاجت روائی، سب سے پہلے تو ہمیں مومن کی حاجت روائی کے حوالے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کہتے کسے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم مومن کی تعریف کرتے ہیں ان کی صفات کے لحاظ سے کہ مومن کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے، مومن کیسا ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، روزے دار ہونا چاہیے، حج کرنا چاہیے، واجبات کو اس کو ادا کرنا چاہیے، محرمات سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے، حتیٰ مستحبات کو اس کو انجام دینا چاہیے، مکروہات سے اس کو بچنا چاہیے، حتیٰ نہ فقط یہ کہ مستحبات اور مکروہات سے اس کو بچنا چاہیے بلکہ اخلاقیات کے اوپر بھی مکمل فائز ہونا چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ قبلہ جو بات کر رہے ہیں ایسا مومن ہمیں ملے گا کہاں؟ خیر بہرحال دیکھیں، یہ بات ہے صفات مومن کی، کمال مومن کی، کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا صفات پائی جانا چاہیے، اخلاقی لحاظ سے کیسا ہونا چاہیے، یہ اس کا کمال درجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن جس موضوع کے تحت ہم آج گفتگو کریں گے اس میں ہمارا تعلق مومن کے کمالات، اس کے درجات یا اس کی صفات کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہمارا موضوع تعلق رکھتا ہے صرفاً ایک مومن سے، کہ جو مومن ہے اس کو مومن کیوں کہا جاتا ہے اور کون کہلانے کا حق رکھتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ تو حاجت روائی ہماری اس وقت ہوگی کہ جب ہمیں مومن کی تعریف معلوم ہو۔ جب ہمیں مومن کی تعریف ہی نہیں معلوم تو ہم اس کی حاجت روائی بھی انجام صحیح طرح سے نہیں دے سکتے۔ جہاں ہمارے موضوع کا تعلق ہے تو یہاں پر، یا بلکہ اگر میں اس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ جہاں جہاں پر بھی رسالہ عملیہ میں، توضیح المسائل میں یا احکام کی دوسری کتابوں میں جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے یا مومن کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس مومن کی صفات کمالیہ نہیں ہوتی، درجات اولیاء نہیں ہوتے۔ اس سے مراد فقط ایک سادہ سے تعریف، اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ اس سے مراد فقط وہ افراد ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتا ہے اور ولایت علی ابن ابی طالب کو اول سے لے کر آخر تک قبول کرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مومن۔ واضح ہوئی بات؟ مومن کی تعریف۔ اب وہ مومن دیکھیں، آپ لوگ اس کو مکس نہ کیجیے گا، دو چیزوں کو، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مومن ہو لیکن اعمال کے لحاظ سے ضعیف ہو،
ہو سکتا ہے کہ ایسا مومن ہو جو واقعاً اعمال کے لحاظ سے بہت عالی درجے پر فائز ہو. تو ہم مومن کی صفات کے حوالے سے بات نہیں کر رہے. ہاں انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا تو مومن کی صفات کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ اصل جو حقیقی طور پر مومن کہلانے کا حقدار ہے اس کی کیا صفات ہونا چاہیے. آج کا موضوع ہمارا ان صفات سے الگ ہے. مثلا آپ نے یقینی طور پر پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا علماء کرام سے کہ مومن کی غیبت کرنا حرام. مومن کی غیبت کرنا حرام، اس کی چغل خوری کرنا حرام، مومن کو اذیت دینا حرام. یقینی طور پہ یہ پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، علماء نے بتایا ہوگا آپ کو. وہاں پر بھی مراد مومن کی یہی تعریف ہے جو میں نے ابھی کی. مومن سے مراد کیا؟ مومن، ایک بار پھر، مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تمام صفات پر ایمان رکھتا ہے، رسالت ماہ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کو کتاب مانتا ہے، اور سب سے اہم چیز کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو اول سے لے کر آخر تک تسلیم کرتا ہے. ایسے شخص کو مومن کہا جاتا ہے. اور یہ جو مسائل ابھی میں نے ذکر کیے کہ غیبت کرنا حرام یا اس کی چغل خوری کرنا حرام، اذیت مومن حرام، یہ سب مومن یہی مومن ہے. ٹھیک ہے، واضح ہونا چاہیے، کلیئر. دیکھیں، ایک مرتبہ ہم صفات کی بات کرتے ہیں، کمال کی بات کرتے ہیں، درجات عالیہ کی بات کر رہے ہیں مومن کے حوالے سے، وہ ایک الگ موضوع ہے. ایک مرتبہ ہم صرفاً تعریف کر رہے ہیں مومن کون کہلاتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں یہ تین خصوصیات جو میں نے بیان کی ہیں ابھی وہ پائی جائیں وہ مومن کہلاتا ہے. اذیت کرنا اس کے لیے حرام، غیبت کرنا اس کی حرام. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے حاجت روائی یہ مومن، ہم اعلی صفات کے مومن کا ذکر یہاں پہ نہیں کر رہے. اعلی درجے پر فائز مومنین کا ذکر ہم یہاں پہ نہیں کر رہے. سارے مومن چاہے وہ کمال کے درجے پر فائز ہوں، چاہے صفات پوری کامل پائی جاتی ہوں، چاہے عادی پائی جاتی ہوں یا پھر نہ پائی جاتی ہوں، لیکن بالآخر مومن تو ہے. اگر اس فارمولے کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے بہت ساری معاشرے کی مشکلات حل ہو جائیں گی. ہم گھریلو مسائل آپ کے حل ہوں گے، خاندانی مسائل آپ کے حل ہوں گے، آپ کے معاشرے کے مسائل حل ہوں گے. بالآخر آپ کے دوست احباب رشتہ دار، آپ کے خاندان والے بالآخر مومن تو ہیں نا. جب ہم نے یہ بتایا کہ اذیت دینا مومن کو حرام تو ظاہر ہے کہ گھر والے اس میں شامل ہیں، رشتہ دار اس میں شامل ہیں، خاندان والے اس میں شامل ہیں، پڑوسی محلے والے اس میں شامل ہیں. غیبت کرنا حرام اس میں سب شامل ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ اگر کسی مومن کی حاجت روائی کے حوالے سے ہمارے ائمہ کے اقوال کو دیکھیں یا ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ائمہ نے حاجت روائی کے حوالے سے کتنی سخت روایات بیان کی ہیں. مختلف کتابوں میں، چاہے وہ شیخ صدوق کی الاختصاص ہو، چاہے وہ علامہ مجلسی کی بحار الانوار ہو، چاہے شیخ حر عاملی کی وسائل الشیعہ ہو، یا دوسرے علماء کی دوسری متعدد احادیث کی کتابیں، بے شمار روایات احادیث اس میں موجود ہیں جو حاجت روائی مومن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت میں جو کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے،
اس میں امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے مومنین ابھی دیکھیں تمثیل قائم کر رہے ہیں، مثال قائم کر رہے ہیں، ورنہ سورہ توحید سے واضح ہے کہ اللہ کا کوئی فرزند نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ تمثیل قائم کر رہے ہیں کہ مومن جو دنیا میں بستے ہیں وہ مثل آیال پروردگار ہیں، یعنی خاندان والے، گھر والے۔ تمثیل قائم کی جا رہی ہے، یعنی پروردگار ان مومنین کو اپنا خاندان والا کہہ رہا ہے، اپنا عیال کہہ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور روایت میں اسی مومن کی عظمت کے بارے میں دیکھیں، یہ جو احادیث آئی ہیں چھوٹی چھوٹی مسائل ہیں فقہی، غیبت حرام مومن کی، اذیت کرنا حرام مومن کا، چغلخوری کرنا حرام مومن کی، اس کے پیچھے بہت ساری روایات ہیں، احادیث ہیں۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہ فتوے دیے جاتے ہیں۔ مجتہد کوئی اپنی جیب سے فتویٰ نہیں دیتا، اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیتا، یہ سارے فتواؤں کے پیچھے اصل میں ہوتی ہیں احادیث۔ ان احادیث کا آپ لوگ مطالعہ کرنا چونکہ مشکل ہے، اس لیے وہ مکمل طور پہ اس احادیث کو جمع بندی کر کر اس کا ایک نتیجہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ ابھی غیبت کرنا مومن کی حرام۔ بالکل اسی طرح سے حاجت روائی کے حوالے سے بھی بے انتہا روایات موجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا ایک مسلم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو اذیت دے دے تو کہا ہی جاتا ہے کہ پروردگار اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک اس سے ناراحت اور ناراض رہتا ہے کہ جب تک وہ مومن اس مومن کے پاس جا کر معافی طلب نہ کر لے۔ اور دوسری روایت جو میں آپ کو سناؤں گا ابھی، تو مومن کو بڑی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور یہ مومن بنا بھی ولایت کے حوالے سے۔ جس کی ولایت مضبوط، جس کی ولایت محکم، اتنا اچھا مومن بنے گا، حتماً بنے گا۔ مومن کی عظمت کے حوالے سے ایک روایت وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک مرتبہ رسول کرامی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ کے طواف کرتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ خانہ کعبہ کو اپنے اوپر فخر ہونے لگا کہ نبیوں کا سردار خاتم الانبیاء، کہ جس کے لیے دنیا کو خلق کیا پروردگار نے، دیکھو وہ رسول بھی میرا طواف کر رہا ہے، میری عظمت دیکھو کہ وہ میرا طواف کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسالت مآب کعبے سے گویا ہوئے اور فرمایا کہ اے کعبہ، اس عظمت پر فخر نہ کر، کیونکہ تجھے نہیں معلوم کہ میرے مومن کی کیا عظمت ہے۔ میرے مومن کی عظمت تجھ سے کہیں زیادہ عظیم ہے، بلندر ہے۔ یعنی مومن کی عظمت خانہ کعبہ سے بلندر ہے، بالاتر ہے۔ یعنی کم اہمیت نہ سمجھیں اس کو، کہ اگر انسان ولایت سے منسلک ہے، اسی لیے ہم بار بار شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر کہ ہمیں اس ولایت کے اوپر خلق فرمایا۔ اسی طرح سے اور دوسری بے انتہا روایات، اگر ہم ان روایت میں چلے گئے تو مومن کی عظمت کے اوپر درس ہو جائے گا، جو کہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ایک روایت کافی۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی روایت ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں
مومن کی حاجت روائی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اتنی نفسا نفسی کا عالم ہے، نہ بھائی بہن کی مدد کر رہا ہے، نہ بہن بھائی کی مدد کر رہی ہے، حتیٰ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ یہاں پر اس معاشرے کے اندر کہ جس میں ابھی بھی بہت بہتر ہے معاشرہ، لیکن اس معاشرے میں بھی اولڈ ہاؤسز کھلنا شروع ہو گئے کہ جناب ادھر ماں باپ بوڑھے ہوئے، ضعیف ہوئے، اب ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا تو آپ نے اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا۔ یہ واقعاً افسوس کا مقام ہے۔ اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے کے اندر ہم زندگی کر رہے ہیں، وہاں پہ ضروری ہے کہ ان موضوعات کو اس وقت بیان کیا جائے، معاشرے کے اندر لوگوں کی توجہ دلائی جائے۔ کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہم اسی شہر میں زندگی کیا کرتے تھے، اور بہت سارے افراد اگر کسی آفس میں کسی جگہ پر اگر ہمارا کوئی کام ہو جاتا تھا تو لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ارے تمہیں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، تمہاری تو بیٹھا ہوا ہے وہ کام کر دے گا۔ یہ مشہور تھا یہاں پہ، چاہے ہوتا ہو نہیں ہوتا ہو، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، لیکن تھا یہ، اور ایک ہمدردی ایک لحاظ ہوتا تھا۔ لیکن اب میں ناپید دیکھ رہا ہوں، اس معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے چیز، جبکہ اس کے برعکس ائمہ کی بے انتہا تاکید ہے۔ اب وہ علی بن یقطین کا واقعہ نہیں سناؤں گا میں آپ کو، یقیناً ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اسی دور کے اندر ایک اور علی بن یقطین جیسے صحابی موجود تھے۔ یہ امام کی خدمت میں پہنچے اور امام سے کہا کہ مولا آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے، جس طرح سے آپ نے علی بن یقطین کو اجازت دی ہے کہ وہ وزیر بن گئے بادشاہ کے، اب مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی جا کے بادشاہ کے وزیر بن جاتا ہوں، کوئی عہدہ لے لیتا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ اس کو منع کر دیا کہ نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اب یہ واپس آ گیا، کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ پہنچ گیا امام کی خدمت میں، کہا کہ مولا مجھے اب اجازت دے دیجئے کہ میں بھی بن جاؤں، پھر منع کر دیا، پھر واپس آ گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد پھر یہ تیسری مرتبہ جب پہنچا اور پھر اس نے اجازت طلب کی مولا سے، تو مولا نے جب انکار کیا تو ایک مرتبہ ناراض ہوا، اور ناراض ہونے کے بعد مولا سے کہنے لگا کہ ابھی یہ کیا بات ہے، آپ نے علی بن یقطین کو اجازت دے دی، وہ وزیر بن گیا ہے، آپ مجھے ہر بار جو ہے منع کر دیتے ہیں، مجھے وزیر بننے نہیں دیتے آپ۔ تو ایک مرتبہ امام نے اس صحابی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ کام جو علی بن یقطین کرتا ہے وہ تم کر سکتے ہو؟ وہ مولا علی بن یقطین ایسا کون سا کام کرتا ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا؟ کہا علی بن یقطین دن کی روشنی میں ہمارے شیعوں سے، ہمارے مومنین سے ٹیکسوں کو لیتا ہے، مالیات کو لیتا ہے، خراج لیتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں ان کو واپس کرتا ہے، ان سے معافیاں مانگتا ہے۔ تم کر سکتے ہو یہ کام؟ بس یہ وجہ ہے کہ تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ دن کی روشنی میں ان سے ٹیکس لینا ضروری تھا، اگر نہیں لیتا تو ظاہر ہے کہ جو حکومت ہے وہ تو دشمنان اہل بیت کی تھی، وہاں مشکل ہو جاتی اس کے لیے، لیکن رات کے اندھیرے میں جا کے ان کو واپس کرتا تھا، معافی مانگتا تھا۔ اسی طرح سے مختلف ادوار کے اندر ائمہ نے جو خدمت انجام دی، مومنین کی حاجت روائی کی، اس کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو ہم دیکھیں ائمہ کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مومن کی حاجت روائی کس طرح سے کرنی ہے۔ عموماً مجالس میں جو علماء بیان کرتے ہیں وہ 2-4 ائمہ شروع کے، امام علی کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، یہ مشہور ہے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہمارے تمام ائمہ کی طریقہ، روش، طریقہ کار یہی تھی کہ وہ راتوں کو نکلتے تھے، مومنین کی مدد کرتے تھے۔ فقط مومنین کی نہیں،
اگر کوئی دشمن بھی ہوتا تھا جو ان کا مخالف ہوتا تھا اس کی بھی مدد کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ مومن کی حاجت روائی کیسے کی جائے؟ کیسے کی جائے؟ دو طریقے ہمارے پاس موجود ہیں. ایک طریقہ مادی طریقہ ہے اور ایک طریقہ معنوی طریقہ ہے. مادی طریقہ یعنی ظاہر ہے کہ اگر کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو مختلف اور اس قسم کی دوسری پریشانیاں ہیں، اگر کسی جس میں قدرت موجود ہے اور وہ ان کی مدد کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر اس میں قدرت موجود نہیں ہے اور وہ دوسری جگہ سے کام کروا سکتا ہے اس کو کروانا چاہیے، مومن کی مدد کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک عمرے کا ثواب 6000 حسنہ ہیں. اگر کوئی شخص عمرہ انجام دے، عمرے کا ثواب 6000 نیکیاں، اور اسی طرح سے 6000 اس کی حاجات کو قبول کیا جائے گا. 6000 اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے. لیکن آخر میں فرمایا لیکن اس سے عظیم مومن کی حاجت روائی کرنا ہے کہ جو ایسے 10 عمرہ سے زیادہ حسنہ ہیں. کتنی اہمیت ہے. دوسری روایت میں ذکر ہوا کہ اگر کوئی شخص 2 ماہ تک مسلسل اعتکاف میں بیٹھے، مسلسل دن میں روزہ رکھے اور رات میں عبادت کرے، خانہ کعبہ میں اعتکاف میں بیٹھے، مومن کی حاجت روائی کرنا اس سے افضل ہے. نہیں، الگ روایت ہے. اندازہ کیا آپ نے کتنی اہمیت ہے. اچھا، یہ چھوٹی چھوٹے سے اعمال ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بے اہمیت ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. نہیں، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے. اب ایک شخص کوئی اعتراض یہ کرے کہ بھئی ہمارے پاس تو اتنی توان و قدرت نہیں ہے کہ ہم کسی مومن کی مدد کر سکیں. تو میں نے کہا کہ مدد 2 طریقوں سے ہوتی ہے، ایک مادی طریقے سے اور ایک معنوی طریقے سے. کوئی شخص بھی اپنے مومن بھائی کو، بہن کو معنوی لحاظ سے مدد کر سکتا ہے. کیسے مدد؟ چھوٹے سے کام سے. دینی احکام کا بیان کرنا یہ مومن کی مدد نہیں تو پھر کیا ہے؟ کسی کے اعتقادات کو صحیح کروا دینا کسی مومن کی مدد نہیں تو پھر کیا ہے؟ کسی بچے کو دین کی چند باتوں کا سکھا دینا یہ بھی ایک مدد کا حصہ ہے. کسی مریض کی کسی مسئلے میں مدد کر دینا یہ بھی مدد کا ایک حصہ ہے.
اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی شخص یہ کہے یہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، نہ کریں یہ بھی، آپ کم از کم مومن کو دیکھ کے مسکرا تو سکتے۔ مومن کو دیکھ کر فقط اس عنوان سے کہ میں نے زیارت مومن کی ہے، مسکرا دینا کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، یہ اس کی مدد ہے۔ چہرے پہ مومن کو دیکھ کے مسکرا دینا۔ یعنی پروردگار نے کتنی راہیں آپ کے لیے بیان کی ہیں۔ اس طرح کے دوسرے بہت سارے اوامر جو ہمارے معاشرے کے اندر جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں، اور شاید ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ یہ بہت ہی کم اہمیت کی چیزیں ہیں۔ نہیں، یہ کم اہمیت کی چیزیں نہیں ہیں، بہت اہمیت کی چیزیں ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب آپ قیامت کے روز پہنچیں گے، کہ جب قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کے پاس نیکیوں کی اگر ہمارے پاس کمی ہو جائے گی تو اس وقت یہ نیکیاں ظاہر ہوں گی۔ اس وقت اندازہ ہوگا کہ فلاں دور کے اندر ہم نے اتنا سا کام کیا تھا، آج وہ ہمارے کام آ رہی ہے۔ اسی طرح سے خود مومن کو مومن کی زیارت کے لیے جانا کہ وہ اس نیت سے کہ خوشحال ہو جائے، شاد ہو جائے، خوش ہو جائے آپ کو دیکھ کر، یہ خود ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس سلسلے میں مختلف احادیث روایات ہمارے پاس جو آئی ہیں، وہ اگر آپ لکھنا چاہیں۔ اگر کوئی مومن کسی مومن کی، چھٹے امام سے روایت ہے، اگر کوئی مومن کسی مومن کی حاجت روائی کرے تو وہ 70 طواف سے افضل ہے۔ 7ویں امام سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن اپنے مومن کے پاس حاجت روائی کے لیے آتا ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ خدا کی رحمت کو لے کر اس کے پاس جا رہا ہے۔ جی، 7ویں امام سے روایت ہے کہ اگر کوئی ایک مومن اپنی حاجت روائی کے لیے کسی دوسرے مومن کے پاس جاتا ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اللہ کی رحمت لے کے اس کے پاس جا رہا ہے۔ حتیٰ یہاں تک بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، کوئی مومن یہ چاہتا ہے کہ ہماری ولایت کو مضبوط کرے، تو ہماری ولایت کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ ہمارے مومنین کی مدد کرے۔ یہ بھی 7ویں امام سے روایت، اصول کافی کی جلد دوم میں موجود ہے، دوسری جلد میں۔ پانچویں امام سے بھی اور چھٹے امام سے بھی روایت موجود ہے کہ اگر کسی شخص جو مومن ہے اپنے مومن بھائی کے پاس مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے گیا اور اس نے اس کی قدرت ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے امر میں گرفتار کر دیتا ہے کہ وہ نہ چاہتا ہوا بھی ہمارے دشمن کی مدد کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کو قیامت میں سزا ملے گی۔ یہ 5ویں امام اور چھٹے امام سے یہ روایت موجود ہے
کہ انہوں نے فرمایا ہے، ثواب الاعمال کی پہلی جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے اور وہ مومن قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ اس کی مدد کرے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی مدد نہیں کرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا گراں گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مومن کو جس نے مدد نہیں کی ایک ایسے امر میں گرفتار کر دیتا ہے، ایک ایسے مسئلے میں گرفتار کر دیتا ہے کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دشمن میں سے کسی کی مدد کرے گا، جس کے نتیجے میں قیامت کے دن اس کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ واضح ہو رہی ہے بات آپ کے لیے؟ جی 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 بالکل، میں نے تو یہاں تک آپ کو بتایا کہ اگر اس کا دل خوش کر دیا، ہاں وہ میں بتاؤں گا بھی آپ کو کہ کہاں کہاں مدد کرنی ہے۔ صحیح، ہمارے پاس وقت ہے کیا؟ یہاں گھڑی اچھا 10 منٹ ہے۔ اچھا، اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس مومن کی مدد کرنے کا ہم کو کیا فائدہ؟ کسی بھی مومن کی ہم نے مدد کی کسی بھی لحاظ سے، مادی لحاظ سے یا معنوی لحاظ سے، ہم کو کیا فائدہ ملے گا اس کا؟ اس کا ثمرہ کیا ہے؟ دیکھیں، اخروی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے الگ الگ اس کے فائدے ہیں۔ پہلے میں اخروی بیان کر دیتا ہوں جو مختلف روایات میں ذکر ہوئے ہیں کہ اگر تم نے مومن کی مدد کی تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ، کسی مومن کی بھی کسی بھی طرح سے مدد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کثرت ثواب ہے کہ آپ کو ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اور وہ بھی کس طرح کا ثواب کہ جس طرح سے ابھی روایت بیان کی کہ 2 مہینے مسلسل دن میں روزے رکھ کر رات میں عبادت کر کر خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف سے زیادہ افضل کسی کی مدد کرنا ہے، کسی مومن کی خواہش کو پورا کرنا ہے، کسی مومن کو خوشحال کرنا ہے۔ تو پہلا فائدہ تو ثواب کا ہے۔ دوسرا فائدہ جو اخروی ہے وہ ہے عذاب کے قبر سے آپ کو نجات دلائے گی۔ یہ چیز یہاں یہ فائدہ دے گی، اگر آپ نے مومن کی مدد کی تو آپ کو عذاب قبر سے نجات کا وسیلہ ہی یہی عمل ملے گا۔ بلکہ ہمارے پاس روایت ہے، اور وہ روایت امام 7ویں امام سے ہے۔ ہاں جی 7ویں امام سے روایت موجود ہے یہ، اور اس میں روایت میں اس طرح سے بیان کیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی مومن اپنی حاجت روائی کے لیے آئے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اس کو پروردگار اس کی قبر کے اندر، جب یہ قبر میں پہنچے گا، اس کے اوپر ایک ایسا آگ والا اژدہا معین کرے گا کہ جو قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ سر یہ دونوں روایتیں الگ الگ ہیں؟
جی جی جی، یہ الگ ہے، یہ الگ روایت. صحیح. تو دوسرا ہمیں جو اس کا فائدہ ملے گا اخروی، وہ یہ ملے گا کہ عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنے گی. تیسرا فائدہ قیامت کے دن کہ جب روز محشر ہوگا اور ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، مومن کی حاجت روائی کرنے والا شخص انتہائی اطمینان کے ساتھ روز حشر کھڑا ہوا ہوگا. کیوں اس کو اطمینان ہوگا؟ کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور معصومین نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہمارے مومن کی مدد کرے گا قیامت کے دن ہم اس کی مدد کریں گے. بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے حضرت فاطمہ زہرا کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے. بڑی عجیب و غریب روایت ہے، اتفاق سے میری نظروں سے گزری اور موقع بھی ہے کہ یہاں بیان کر دیا جائے. علامہ مجلسی لکھتے کہ روز محشر جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا اور سب کے سب وہاں موجود ہوں گے، رسالت مآب وہاں موجود ہوں گے، تمام معصومین انبیاء کرام موجود ہوں گے، تو اتفاق سے وہاں پر آواز بلند کی جائے گی کہ فاطمہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو حضرت زہرا جنت میں جانے سے انکار کر دیں گی. حضرت زہرا جنت میں جانے سے انکار کر دیں گی اور فرمائیں گی کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میں اپنے شیعوں کو، اپنے مومنین کو جنت میں نہ لے جاؤں. تو پروردگار کہے گا کہ فاطمہ اجازت ہے کہ تم اپنے مومنین کو جمع کرو اور جنت میں لے جاؤ. تو حضرت زہرا سب کو الگ کر دیں گی، علیحدہ کر دیں گی، ایک طرف کر دیں گی. تو پروردگار کہے گا فاطمہ اب جنت میں چلی جاؤ. تو حضرت زہرا کہیں گے نہیں پروردگارہ اب بھی نہیں جاؤں گی. کیوں؟ اب کیوں نہیں جاؤ گی؟ اب تو ہم نے شیعوں کو بھی اجازت دے دی، تمہارے چاہنے والوں کو بھی اجازت دے دی، لے جاؤ. کہا نہیں اب بھی نہیں جاؤں گی. کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتی یہ ہوں کہ ان افراد کو بھی لے کے جاؤں ساتھ کہ جنہوں نے میرے شیعوں پر، میرے مومن پر ذرہ برابر بھی احسان کیا ہو، ذرہ برابر بھی احسان کیا ہو. میں چاہتی ہوں ان کو بھی لے کے جاؤں. یہ عطا نہیں ہے پھر کیا ہے؟ کتنا وہ محبت کرتے ہیں معصومین، تمام مومنین سے محبت کرتے ہیں. امام کا بھی یہ حال. پھر اس کے بعد ندا آئے گی کہ اچھا ان کو بھی لے جاؤ. تو پھر حضرت زہرا کہیں گی نہیں میں ان کو بھی لے کے جاؤں گی کہ جن کی جنت میں جانے کی وجہ سے ہمارے دشمن ناراض ہوں. یہ آخری جملے روایت کے. یعنی کتنی عجیب و غریب روایت ہے. علامہ مجلسی نے بحار میں نقل کی اس روایت کو. تو حاجت روائی قیامت کے دن نہ فقط حضرت زہرا بلکہ مختلف روایات میں اللہ نے خود وعدہ کیا، رسالت مآب نے وعدہ کیے، مختلف احادیث میں مختلف ائمہ نے وعدے کیے کہ تم بندے مومن کی مدد کرو. اگر مدد کی تو اس کا صلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہاری شفاعت کریں گے، تمہارے کام آئیں گے.
اور آخری جو مومن کی حاجت روائی کا ہمیں فائدہ ملے گا وہ ہے کہ ہم جو مومن کی حاجت روائی کرے گا اس کو جنت کے مختلف ٹکڑوں کا سردار بنایا جائے گا کہ تم ہمارے مومنین کی مدد کرو، ہم تمہیں رسالت مآب سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ جنت کے فرمان روا یعنی حکومت کرنے والے کون ہوں گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ تو کہا کہ وہ افراد ہوں گے کہ جو ہمارے مومنین کی مدد کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فرمان روا بنائے گا، بادشاہ بنائے گا، سردار کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں۔ یہ اخروی فائدے کہ جو ہمیں آخرت میں ملیں گے، لیکن بہت سارے فائدے ایسے ہیں کہ جن کا ائمہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مومن کی مدد کرے گا اس کو ہم اسی دنیا میں فائدے دیں گے، وہ فائدے اسی دنیا میں ملنا ہے۔ بعض ایسے روایات میں ہمارے لیے فائدے ائمہ کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کا اثر اس دنیا میں ہوگا۔ یعنی دیکھیں دنیا کے اندر ہر کام کرنے کا انسان کے اوپر ایک اثر مرتب ہوتا ہے، چھوٹا سا بھی آپ کام کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کسی نے کسی مومن کی حاجت روائی کی، اس کو دلشاد کیا، اس کے دل کو خوشحال کیا، اس کے چہرے پر آپ کی وجہ سے، مثلا کوئی ایک مومن ایسا تھا کہ جو ناراض تھا، ناراحت تھا، طبیعت میں ناسازی تھی، اور اس مومن کو آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے وہ خوشحال ہو گیا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو گئی، تو یہ مسکراہٹ کا اس کے چہرے پہ آ جانا یہ کوئی کم بات نہیں ہے، اس کو کم نہ لیجئے گا۔ ممکن ہے کہ آخرت کے اندر آپ کو یہی مسکراہٹ لے جائے جنت میں۔ تو مومن اس کی اہمیت کم نہیں، تو وہ چند فوائد کہ جن کا ذکر دنیا کے حوالے سے مختلف روایات میں ائمہ نے کیا۔ پہلا فائدہ، اگر کوئی شخص کسی مومن کی مدد کرتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ جو اس کو حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پروردگار اس دنیا میں اس کے اوپر آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو اس مومن کی مدد کے صدقے میں ٹال دے گا، کیونکہ روایت ہے ہمارے پاس کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن ایک مرتبہ سوال پڑھ لوں۔ جی ہاں جی، اگر کوئی شخص اپنی حاجت کو لے کر کسی مومن کے پاس جاتا ہے تو پروردگار اور یہ مومن اس مومن کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو وہ کام جو اس نے انجام دیا ہے وہ کوئی مومن انجام دے ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ پروردگار
ایک ایسے موقع پر اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی جلدی کے ساتھ اس مومن کی فریاد پر لبیک کہتا ہے کہ جب اس کے اوپر پروردگار کی طرف سے بلا نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے. اور اس کی تمثیل امام نے اس طرح سے قائم کی، مثال اس طرح سے قائم کی، اتنی جلدی کہ جس وقت صحرا میں سیلاب آتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحرا میں جب کبھی سیلاب آتا ہے تو اس سیلاب کی رفتار چند منٹوں کی ہوتی ہے، اتنی تیزی سے سیلاب آتا ہے. کہنا اس صحرا کے سیلاب سے زیادہ جلدی پروردگار اس کی مدد کو پہنچتا ہے اور فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ اس عمل کی خاطر اس کے اوپر سے عذاب و بلا کو ٹال دیا جائے. تو بس پہلی چیز کہ اس کے اوپر سے بلا اور مصیبت جو نازل ہونے والی ہیں، اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی بلاؤں کو ٹال دیا جائے گا. دوسری چیز ایمان کی مضبوطی. اب ایمان کیسے کیا تعلق، لیکن روایت موجود کہ اگر کسی مومن نے کسی مومن کو اس کی حاجت روائی کی تو پروردگار اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا، اس کے یقین میں اضافہ کرے گا. بس ایمان کے اضافے کے لیے عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں، محکم کر سکیں. تو اس کا سب سے ایک فائدہ جو روایتوں میں بیان ہوا یہ یہی ہے کہ مومنین کی مدد کیجیے. تیسری چیز ائمہ کی ولایت کو مضبوط اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو فقط اس نیت سے کہ یہ مومن ولایت علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی مدد کرے تو احادیث میں موجود ہے کہ ہم اس میں ایسی طاقت پیدا کریں گے کہ اس کی ولایت محکم و مضبوط ہو جائے گی. یہ تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ کہ جس نے مومن کی مدد کی، اس کی حاجت روائی کی، اس عمل سے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو جائیں گے. اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور رسول اس سے راضی ہو جائے، اچھا یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہاں پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منحصر ہیں ان چیزوں میں، نہیں، بہت سارے عوامل ہیں کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یا ولایت کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ایک عمل یہ ہے کہ اگر چاہے انسان تو اس طرح سے بھی اپنی ولایت کو مضبوط کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کا رسول اور ائمہ راضی ہو گئے کسی سے تو مومن کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ مومن اپنی ساری محنت، زحمت، اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں، یہ ساری چیزیں کس کے لیے انجام دے رہا ہے؟ رضایت خدا کے لیے، رضایت پروردگار کے لیے، رضایت رسول کے لیے، رضایت ائمہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ راضی تو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر یہ ناراض تو کچھ بھی نہیں ملے گا. بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو کسی طرح راضی کریں. اس کا ایک عمل حاجت روائی مومن، کہ مومن کی حاجت روائی کرو، پروردگار تم سے اور اللہ کا رسول تم سے راضی ہو جائے گا. پانچویں چیز جو حاجت روائی کا اس دنیا میں انسان کو فائدہ ملے گا، اور وہ ہے
رزق اور روزی میں برکت. پروردگار یہ انتظام کرتا ہے، اور یہ قانون ہے ایک، یاد رکھیے گا اس قانون کو، کہ پروردگار ہمیشہ اس بندے مومن کے رزق اور روزی میں اضافہ کر دے گا کہ جو اپنے کم روزی اور رزق کے اندر بھی مومن کی مدد کر رہا ہے. بلکہ روایت ہے کہ ایک صحابی امام کے پاس پہنچا، سوال کیا کہ کیا کروں، رزق کم ہے. کہا جاؤ انفاق کر دو. دیکھیں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہے انفاق اور ایک ہے ایثار. ایثار اور انفاق میں فرق ہے. اس معاشرے میں موجود بہت سارے افراد ہو سکتا ہے کہ ایثار کر رہے ہوں، انفاق والے آپ کو کم ملیں گے. کیا فرق ہے بنیادی؟ کسی کو معلوم؟ ایثار نام تو سنا ہوگا آپ نے. ایثار ایک ہوتا ہے ایثار اور ایک ہوتا ہے انفاق. سر ایثار اسے کہتے ہیں کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت ترجیح دینا. نہیں، آپ نے برعکس بتا دیا. ایثار کہتے ہیں کہ میرے پاس دولت اتنی تھی، میری ضرورت اتنی تھی، یعنی میرے ضرورت سے زیادہ تھا، اس ضرورت سے جو زیادہ تھا اس میں سے میں نے کسی کی مدد کر دی. اس کو کہتے ہیں ایثار کرنا. اتنا تھا، ضرورت اتنی تھی، جو زیادہ تھا ایکسٹرا اس میں سے میں نے کسی کی مدد کر دی. اس کو کہتے ہیں ایثار. انفاق کہتے ہیں اتنا تھا اور اتنا ہی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنی ضرورت ہونے کے باوجود اس میں سے دوسرے کی مدد کر دی. اس کو کہتے ہیں انفاق. بس انفاق افضل ہے ایثار سے. ایثار میں اس کے پاس ایکسٹرا موجود تھا، زیادہ موجود تھا، اس میں سے اس نے مدد کی. ثواب دونوں کا ہے، لیکن زیادہ ثواب کس کا ہے؟ انفاق کا. کیونکہ پروردگار نے قرآن میں بھی مختلف جگہوں پہ ذکر کیا انفاق کا، کہ انفاق کرو، انفاق کرو، انفاق کرو. کیوں؟ معلوم تھا کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے پاس ان کی اپنی ضرورتیں تھیں، کہ نہیں اس ضرورت کے اندر بھی تم انفاق کرو، دو دوسروں کو. بس اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قبلہ آپ، کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو بہت سارے عوامل ہیں، دعائیں ہیں، صدقہ ہے، مختلف چیزیں ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ، کیا چیز؟ رزق اور روزی میں تنگی ہے، گھر میں پرابلم ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں. انفاق کر کے دیکھو، کسی مومن کے ساتھ انفاق کر کے دیکھو، خود بخود پروردگار اس میں برکت دے دے گا آپ کے رزق و روزی میں. اور جو میں کہہ رہا تھا قانون، میں آپ کو ایک بتاؤں گا کہ یہ قانون آپ یاد رکھیے گا. یہ پروردگار کا، کہتے ہیں پروردگار کی سنت الہی. سنت الہی سنا ہے نام؟ سنت الہی یعنی کچھ قوانین مسلم اور ثابت قوانین ہیں پروردگار کے. میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ جس کے پاس بھی روزی اور رزق میں اگر مشکل ہو، انفاق کرے. سب سے پہلے انفاق کرے اس نیت سے کہ رزق میں برکت ہو. پروردگار کہیں نہ کہیں سے، کہیں نہ کہیں سے، کہیں نہ کہیں سے اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی روزی میں اضافہ کر دے گا. کئی لوگ مجھے معاشرے میں ملے اور میں نے اتفاق سے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کتنا آپ ان کاموں میں حصہ لیتے ہیں. کہا نہیں، میں نے کہا یہ وجہ ہے، رزق میں روزی میں برکت نہیں، یہ وجہ ہے. کھول دیں ہاتھ اپنا تھوڑا سا، مومنین کی مدد کریں، مومن کی مدد کریں. جب آدمی، دیکھیں
سنت الہی بیان کر دوں پہلے میں. سنت الہی کیا ہے؟ سنت الہی ایک چیز، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق معین کیا ہوا ہے. صحیح. مثلا میرا گھر 5,000 روپے میں چل جاتا ہے. جب 5,000 روپے میں میرا گھر چلتا ہے تو پروردگار کیا کہے گا رزق کے فرشتوں سے کہ دیکھو اس کا گھر 5,000 میں چل جاتا ہے، بس اس کا 5,000 لکھ دو. 5,000 ملتا رہے گا آپ کو. آپ انہی 5,000 میں سے خرچ اور بڑھا دیں. جب بڑھائیں گے تو آپ کے خرچے بڑھیں گے. جب خرچے بڑھیں گے تو پروردگار یہ کہے گا اس بندے مومن کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، اب اس میں اور اضافہ کرو. یہ سنت الہی ہے، یہ پروردگار کی طرف سے قانون ہے. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں رزق و روزی کے حوالے سے. گھروں میں آپ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا کسی کی زوجہ نے اپنے شوہر سے فرمائش کی. اچھا روزانے کی فرمائش کے تو میں بھی حامی نہیں ہوں، صحیح، کہ آج یہ کرنا ہے وہ کل وہ کرنا ہے. نہیں، کبھی کبھی چلیں عید کا موقع آیا یا مثلا ولادت آئی کسی امام کی، خوشی کر دینے. میرا طریقہ ہے یہ، میں اپنے گھر میں بھی اس کو اپلائی کرتا ہوں کہ جب بھی کسی امام کی ولادت آتی ہے تو میں حتماً کیک لے کے آتا ہوں. جب بچے چھوٹے تھے تو ان کے لیے تحفے، چھوٹے چھوٹے سے تحفے، سوتے وقت ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیے. صبح اٹھ کے ولادت کی مبارکباد دی، تکیوں کے نیچے سے تحفے نکلے. دیکھیں تربیت کا حصہ ہے بچوں کو کس طرح سے امام سے قریب کرنا ہے. صحیح. تو بہرحال میں مثال دیتا ہوں زوجہ کی. زوجہ نے فرمائش کی، نہیں خرچہ زیادہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں، ہاتھ بندھا ہوا. نہیں باندھے نہیں، یہ شوہروں کے لیے کہہ رہا ہوں بات، ہاتھ نہ باندھیں. یہ اللہ تعالیٰ خود بخود برکت دے گا، اس کی خواہش کو پورا کر دیں. یہ خود ایک ثواب کا کام ہے. بالآخر اگر آپ کی زوجہ ہے وہ مومنہ تو ہے. ایک زوجہ کی حوالے ناراضگی ہے، پریشانی ہے، تنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے بھئی مومنہ تو ہے، مومنہ کے عنوان سے آج کچھ کر دیں اس کے لیے. اگر وہ مومنہ کی نیت سے کر دے، یقین کریں اس کے رزق میں، روزی میں پروردگار برکت ڈال دے گا. اور اسی طرح سے برعکس کام ہونا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے میں واقعاً کمی ہے. ان امور کی طرف لوگوں کو متوجہ نہیں کیا گیا، بتایا ہی نہیں گیا کہ بھائی یہ جو آپ کی زندگی گزر رہی ہے، یہ آپ کی فیملی جو آپ کے ممبر ہیں، اس میں ہی خود اللہ نے اتنی رزق، اتنی برکت، اتنے اعمال ثواب رکھے ہیں کہ جس کی طرف انسان متوجہ ہی نہیں ہوتا. اچھا یہ تحفے اور فرمائش ایک طرف نہیں ہونا چاہیے. اگر شوہر بھی کوئی فرمائش کرے اور نہ بھی کرے تو کم از کم خواتین کو تو یہ کام کرنا چاہیے. کم از کم ولادت کے ایام میں کسی امام کی ولادت آئی، ایک چھوٹا سا تحفہ بچوں کو بھی دے دیا. دیکھیں تحفہ تحفہ ہوتا ہے، اہمیت دینے والے کے خلوص کی ہے، چاہے چھوٹا ہو. اور یہی راہیں کھولتا ہے. اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی کے اندر اور کر کے دیکھیں تجربہ. اگر فائدہ نہ ہو تو آپ مجھے شکایت کیجیے گا. بہرحال رزق و روزی کے حوالے سے لوگ عموماً سوال کرتے ہیں. ایک عامل یہ ہے کہ اگر مومن کی حاجت روائی میں بے عنوان مومن، جو بھی باتیں میں نے اب تک کی ہیں یہ ساری کی ساری بے عنوان مومن کے ہوئی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ولایت کو قبول رکھتا ہے. بہرحال اب کاؤنٹ آپ لوگ کرتے رہیے گا. میں بھول گیا کون سا نمبر تھا. ٹھیک
جی چھٹا جو ہے وہ یہ ہے کہ فقط 2 مقام ایسے ملیں گے جو میں نے روایات کا مطالعہ کیا، اس میں 2 مقام مجھے ایسے ملے کہ جہاں پر ائمہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نے اس نیت سے کسی کی مدد کی یا حاجت روائی کی تو ہم جتنا تم نے خرچ کیا ہے ہم اس خرچ کو کہیں نہ کہیں سے تمہارا پورا کر دیں گے۔ ایک یہ حاجت روائی کا مقام، اور دوسرا مقام وہ ہے زیارت امام حسین کے لیے کربلا جانا۔ یہ 2 مقام مجھے ملے روایت میں کہ اگر کوئی شخص کربلا کی زیارت کے لیے حتیٰ اگر قرض لے لے اور قرض لے کے وہ جاتا ہے تو یہ مولا کا وعدہ ہے آپ سے کہ اس قرض کو آپ نہیں، مولا ہی کہیں نہ کہیں سے ادا کروا دے گی، کہیں نہ کہیں سے آپ کی ایسی راہ کھول دیں گے کہ جہاں سے یہ قرض ادا ہو جائے گا۔ فقط قرض نہیں ادا ہوگا، اگر کوئی شخص اپنے پیسوں، دیکھیں مولا کا یہ ایک عجیب و غریب ہے، کربلا کی زمین پہ پہنچے گا، کس کی زمین ہے بلاؤ، کہا کتنے پیسے ہیں لے لو، کہا اچھا جب میں شہید کر دیا جاؤں گا تو یہاں پر میرے زائرین آئیں گے، کہا اچھا جو رہے گا یہاں پہ سب کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، یہ زمین کربلا کی پوری زمین یہ امام حسین کی ہے۔ یہ آج جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، ہم تعجب کرتے ہیں کہ وہ لوگ دروازے کھول دیتے ہیں، گھروں کو خالی کر دیتے ہیں، زائرین کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں آ کے رہیے، یہ کس وجہ سے؟ یہ امام حسین نے کہا تھا ان سے کہ دیکھو زمین بھی دے رہا ہوں تم کو، جاؤ میں خرید کے دے رہا ہوں، یہ اس وجہ سے کسی کا نہیں رکھتے۔ حتیٰ انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ اب روایت بتا رہا ہوں میں آپ کو، حتیٰ یہاں تک کہہ دیا کہ حتیٰ اگر کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے گا، جتنا خرچ کرے گا زیارت کے دوران میں، جتنا خرچ کرے گا میں سب اس کا ادا کروں گا۔ پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے روایات کا، کسی عالم سے پوچھ لیجئے کہ کربلا کے جانے میں جتنا میں خرچ کروں گا ملے گا؟ سب کہیں گے ہاں ملے گا، واپس ملے گا، امام دیں گے واپس۔ اتنی اہمیت، انہی امام نے وعدہ کیا کہ جو میرے مومن کی مدد کرے گا، جتنی مدد کرے گا میں کہیں نہ کہیں سے پورا کر دوں گا اس کا۔ اب آدمی کسی مومن کی مدد کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ میرا یہ چلا جائے گا، میرا وہ چلا جائے گا، جی نہیں، آپ کو ملنا ہے واپس۔ یہ ایک فائدہ۔ ایک اور فائدہ وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنی دعائیں مانگی ہم نے، اتنے صدقے دے دیے، کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ بڑے بڑے مجتہدین اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا، ویسے تو آپ نے بہت سارے ٹوٹکے سنے ہوں گے مختلف چیزوں کے، دعاؤں کی قبولیت کا ایک ٹوٹکا میری طرف سے بھی سن لیجئے۔ بہت سارے تجربے کیے، دعا قبول نہیں ہوتی، صدقہ بھی دے لیا، لوگوں سے بھی کہہ دیا، دعا بھی مانگ لی، فلاں دعا بھی پڑھ لی، پھر بھی دعا قبول نہیں۔ یہ حاجت روائی میں آتا ہے کیا کہ آپ مومن کی مدد کے عنوان سے تھوڑا سا کوئی تحفہ، کوئی رقم، کوئی اور چیز اس کو دے دیں اور اس سے فقط ایک گزارش کریں کہ میرے لیے فقط ایک مرتبہ دعا کر دو،
اگر وہ تحفہ لینے کے بعد آپ اپنے لیے خود دعا کریں اور وہ کہہ دیں آمین، تو پروردگار کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندے مومن نے میرے بندے مومن کی مدد کی اور وہ یہ کہے آمین اور میں اس کی دعا کو کہوں رد کر دو، میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اس چیز کے اوپر کہ مومن کی حاجت روائی کریں اور اس سے اپنے لیے دعا طلب کریں کہ دعا کے لیے ہماری دعا کرو، ہمارے آمین کو، تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور آخری جو فائدہ ہے اور وہ سب سے زیادہ اہم فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کی حاجت روائی کرے، اگر کوئی مومن کسی مومن کی حاجت روائی کرے تو پروردگار سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس مومن نے ہمارے بندے مومن کی حاجت روائی کی ہے، کہ جاؤ تم دیکھو اس مومن کی کیا حاجت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت روائی ہو کسی بھی حوالے سے، تو وہ خود مومن کی حاجت روائی کرے تاکہ اس کی حاجت روائی ہو۔ یہ وہ چند روایات کی روشنی میں موارد تھے کہ جہاں پر انسان کو اخروی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں کسی مومن کی مدد کرنے سے۔ اب بہت سارے ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر مومن کی مدد کرنے کی مذمت بھی آئی ہے کہ دیکھو اس موقع پر مومن کی ہرگز مدد نہ کرنا۔ ہر جگہ نہیں ہے کہ جناب وہ مومن کی جو آپ نے حاجت روائی کی احادیث مجھ سے سن لی تو اب آپ جا کے جو ہے وہ مدد کرنا شروع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ائمہ نے منع کیا ہے کہ اس میں تو مدد نہیں کرنا ان کی کسی بھی قسم کی۔ صحیح؟ وہ کون سے موارد ہیں؟ پہلا مورد اعانت بر اسم، گناہوں پر مدد کرنا۔ اعانت بولتے ہیں مدد کرنے کو، اعانت بے اسم، اسم بولتے ہیں گناہ کو، یعنی گناہ حرام کاموں یا گناہ کے کاموں میں مدد کرنے سے منع ہے۔ جی، پرہیز کرنا، مدد کرنا منع ہے۔ مثلاً اس کی میں مثال میں عموماً جو ہے وہ بیان کرتا ہوں فطرے کے احکام کے حوالے سے کہ بہت ساری جگہوں پہ فطرہ دینا جائز نہیں ہے، اور اس میں ایک یہ بھی مورد ہے کہ گناہوں کے کاموں میں مدد دینا یہ جائز نہیں ہے، اور یہاں پہ فطرہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ مثال وہاں پہ بھی دیتا ہوں، وہی مثال یہاں کے لیے ہے۔ مثلا کوئی ایک خاتون ہے، یتیم بچہ ہے ان کا، اور وہ بچے کو شوق ہے گٹار کا، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں گٹار کا۔ اب وہ مومنہ یہ کہے کہیں سے بھی کسی مومن کی جب بھی مدد آئے گی تو سب سے پہلا کام میں یہ کروں گی کہ تم کو بازار سے گٹار لے کے دوں گی۔ اب آپ کو اگر معلوم ہے گٹار لے کے دیں گی تو ان کو فطرت، نہ خمس، نہ زکوٰۃ، اور حتیٰ روایات میں ایسے موارد کی مذمت آئی ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنا۔ بس گناہ کے کسی بھی کام میں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس میں مدد کرنے کی مذمت آئی ہے روایات میں۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا مورد جہاں پر مذمت آئی ہے وہ ہے ایک ایسے انسان کی مدد کرنا کہ جو آپ کے
مدد کی وجہ سے سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے کہ بھی ہر دفعہ تو بیچاری آتی ہیں، وہ ہمیں دے ہی جاتی ہیں، مہینے کا گزارا ہو ہی رہا ہے، تو اب کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی، آپ کی مدد کی وجہ سے کوئی سستی و کاہلی کا شکار ہو جائے، اس کی مدد کی مذمت آئی ہے بہت شدید الفاظ میں۔ حتیٰ ایسے فرد کو نہ فطرہ دے سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ، نہ خمس۔ ٹھیک ہے؟ ایسی جگہ پہ کہ جہاں ایک مومن کی مدد کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے مومن کو نقصان پہنچے، ایسی جگہوں پہ بھی، ایسے موارد میں کہ جہاں اگر کوئی شخص کسی مومن کی مدد کرے اور اس مومن کی مدد کی وجہ سے دوسرے مومن کو نقصان پہنچے، ایسی جگہ کے اوپر بھی مدد کرنا منع ہے، روایت میں سختی سے منع آیا ہے۔ اسی طرح سے مکروہ کاموں میں مدد کرنا، جی اس کی کیا مثال؟ کس کی مثال؟ مومن کی مدد کرے دوسرے مومن کو نقصان پہنچے۔ ہاں، مثلا میرا جھگڑا ہوا تھا کسی مومن سے، دل تو چاہ رہا تھا کہ چاقو ماروں اس کو جا کے، لیکن چاقو خریدنے کے پیسے ہی نہیں تھے۔ آپ مدد کی تو میں چاقو لے کے یا ڈنڈا لے کے سب سے پہلے اسی کو ماروں گا، تو ایسی مدد کرنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کیسے مومن کی مدد کی جائے؟ روایت میں کیا ہے؟ ایسے مومن جو صفات میں باکمال ہوں۔ دیکھیں، سب کی مدد کرنا ہے، بہتر کی بات ہو رہی ہے، صفات میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اس کے بعد سب کی مدد کرنا ہے، لیکن بہتر اعلیٰ مقام، جو اعلیٰ درجے پہ۔ ایسا مومن جو آپ کی وجہ سے، آپ کی مدد کی وجہ سے دین کی طرف راغب ہو جائے گا۔ مثلا ویسے تو میں دین سے اتنا قریب نہیں تھا، لیکن آپ کی مدد کی وجہ سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے کہا بھی دین تو بڑا اچھا ہے، یہ میں کیوں نہیں عمل کرتا؟ آپ کی مدد کی وجہ سے میں دین کی طرف راغب ہو گیا، رغبت حاصل کر لی، دین کی طرف آ گیا۔ ایسے مومن کی مدد کرنا ہے۔ یہ باکمال نہیں ہے، پہلے نمبر پہ باکمال تھا، دوسرے نمبر پہ وہ افراد جو کہ دین کی طرف راغب ہو جائیں آپ کی مدد کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اور تیسرا مقام کہ جہاں پہ تاکید کی گئی ہے، وہ کی گئی ہے ایسے افراد کی مدد کرنا جو ہمارے معاشرے کے بقول وائٹ کالر کہلاتے ہیں، کہ اپنی عزت نفس کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنی حاجت کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے، بظاہر بہت اچھے لیکن کہیں نہ کہیں بیچارے مسائل میں گرفتار ہیں۔ ایسے افراد کی مدد کرنا جو اپنی غربت کو، اپنی مفلسی کو ڈھانک کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی مشکلات کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے، کا سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ کس طرح مدد کی جائے اور مدد کرنے کے بعد کیا عمل ہونا چاہیے، جو ہمیں روایات نے بتایا۔ سب سے پہلی شرط حفظ عزت و آبرو۔ انسان مومن کی عزت سب سے زیادہ اہم چیز مومن کی عزت ہے۔ جہاں عزت پہ آپ کے حرف آ رہا ہو، کا تقیہ کا مورد، یعنی تقیہ کے موارد میں سے ایک ہے عزت نفس مومن کی، یہ مجروح نہ ہو، یہ متاثر نہ ہو کسی طرح بھی۔ مثلا میں نے سب کو بلایا، ہاں، اس کے بعد میں نے جو ہے ٹی وی پہ ایک خبروں میں شو چلا دیا، اخبارات میں تصویریں دے دیں، ہم نے بھائی اس مومن کی عزت ہے، ہاں، نہ دکھائیں کسی کو۔ یعنی وہ روایت نہیں ہے آپ کے پاس حدیث کہ ایک ایسے ہاتھ سے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، کس لیے؟ عزت نفس کی وجہ سے، کہ اس کی عزت کو بچاؤ۔ دوسرا، احسان کرنے کے بعد اس کو بھول جائیے۔ تیسرا، اپنے آپ کو اس مومن سے برتر نہ سمجھنے لگیں۔
ممکن ہے کہ اس مومن میں بعض ایسی خصوصیات ہوں جو ہم میں نہ ہوں، وہ مومن ہم سے بہتر ہو، ہرگز اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھنے لگیں، کیونکہ عموماً یہ افراد میں آتے ہیں میں نے مدد کی اب تو جناب وہ میرے زیر دست آ گیا، نہیں، ہرگز نہیں ہے سر۔ یا چوتھی چیز کہ غرور اور تکبر انسان میں پیدا نہ ہو، کہ میں اگر کسی کی مدد کر دوں تو میں احسان جتانے لگوں، غرور تکبر مجھ میں پیدا ہو جائے، اس کی انتہا سے زیادہ مذمت آئی ہے روایت میں، اور اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ يا صاحب السماء